اچھا، کچھ کوک یا شیف بند گوبھی کے ذائقے والی پالک پکا کر یا کڑوے ترین کریلے پکا کر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ نمک مرچ تو پورا ہے نا؟ بندہ پوچھے نمک مرچ پورا ہے یا ادھورا، اس کو کیا کریں جب آپ کا کھانا بنیاد سے ہی نہایت بد مزہ ہے اور جو آپ نے پکایا ہے اس کا ذائقہ کہیں موجود ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا ذائقہ ہے کہ علمان الحفیظ۔ تو پہلے آپ کھانا پکانا تو سیکھیں، مرچ مسالے کی پرپورشن تو بعد میں دیکھ لیں گے، اگر نمک کم ہوا تو زیادہ کر لیں گے اور اگر زیادہ ہوا تو برداشت کر لیں گے، لیکن کم از کم آپ کا کھانا تو قابل برداشت ہونا چاہیے نا۔ اب آپ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو، جن کی عمر 70-80 سال ہے اور جن کے ہاتھ میں ڈنڈا تک نہیں تھا، ان کو تو آپ دہشت گردی کے کیس بنا کر ایک بار، دوسری بار، تیسری بار ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرتے جا رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کس عمر کی خواتین ہیں، اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کا پس منظر کیا ہے، کیا وہ ماضی میں کہیں توپچی بھرتی ہوئی رہی ہیں یا وہ کہیں سیکریٹ ایجنٹ ہیں۔ لیکن ظاہر ہے چونکہ آپ کی سیاسی مخالفت ہے تو ان کے خلاف تو آپ دہشت گردی کے کیس بنا کر انہیں پکڑنے میں مصروف ہیں۔ اور دوسری طرف جو کچھ چینی باشندوں کے ساتھ ہوا ہے کراچی میں، اور جو پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی ہو رہا ہے، جس کا نشانہ سیکیورٹی فورسز کے جوان بھی بن رہے ہیں جن دہشت گردی کی کارروائیوں کا، ان دہشت گردوں کو پکڑنے میں بدقسمتی سے ہم بہت ڈھیلے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب وزارت دفاع ہی نہیں، جب فوج اور اس کے ماتحت آنے والے سیکیورٹی کے ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ہی نہیں، بلکہ سول سیکیورٹی کے ادارے بھی محسن نقوی صاحب کے ذریعے سے براہ راست فوج کے ماتحت ہیں۔ یعنی محسن نقوی صاحب از ایکول ٹو اسٹیبلشمنٹ۔ تو اب پولیس، ایف آئی اے اور جو دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ سب کی سب بھی محسن نقوی صاحب کے ماتحت ہیں، چاہے وہ رینجرز اگر شہری علاقوں میں ڈپلوائے ہوتی ہے یا سول انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، یہ سب کے سب بھی وزارت داخلہ کے یعنی کہ محسن نقوی کے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے براہ راست ماتحت ہیں۔ شہباز شریف کا تو پورے پاکستان میں سیکیورٹی کے معاملات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ تو ڈائریکٹلی اب اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے۔ تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ قبول کرتی ہے؟ مطلب جب معیشت بہتر ہوتی ہے پاکستان کی، جب ایک اسٹاک ایکسچینج اچھا پرفارم کرتی ہے، جب ڈالر کی سمگلنگ رکتی ہے، جب ڈالرائزیشن پاکستان میں نہیں ہو رہی ہوتی، جب ڈالر کی قیمت ایک خاص جگہ پر ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، جب شرح سود کنٹرول میں ہوتی ہے، جب آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی ڈیل ہوتی ہے، تو اس کا کریڈٹ ہم فوج کو بالکل دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ اصولاً تو یہ کام سول گورنمنٹ کے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب اور ان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے تو یہ نہیں ہوئے تھے، لہٰذا اب چونکہ فوج اپنا وزیر خزانہ یعنی کہ محمد اورنگزیب صاحب کو لائی اور ان کے دور میں یہ سب کچھ بہتر ہوا اور فوج کی ذاتی دلچسپی ملکی معیشت میں ہے اور اس کے دوران یہ سب بہتری آئی، تو اس کا کریڈٹ تو ہم بالکل فوج کو دیتے ہیں اور ہم جنرل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن جو سیکیورٹی کے معاملات اگر کنٹرول میں نہیں آ رہے تو کیا اس کی ذمہ داری علی امین گنڈا پور اور مراد علی شاہ اور سرفراز بگٹی اور شہباز شریف اور مریم نواز کو دینی ہے، یا اس کی ذمہ داری بھی محسن نقوی المعروف اسٹیبلشمنٹ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور کیا وہ اس کو ٹھیک کرنے کی ہمیں کوئی گارنٹی دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اگلے 2، 4، 6 دن میں یا ہفتے میں یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی، یا فی الحال ان کی توجہ ملک کی معیشت اور خارجہ پالیسی اور ملک میں آئینی ترامیم کروانے پر ہی مرکوز ہے، اور جو ان کے اصل کام ہیں وہ ان سے مراجعت اختیار کر چکے ہیں، ان سے بالکل منہ پھیر چکے ہیں؟